الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ درود پاک کی کثرت کے بے شمار فضائل و برکات ہیں، لیکن ایک خاص فضیلت اور برکت یہ ہے کہ کوئی شخص کیسی ہی پریشانی میں مبتلا ہو، اس کی وہ مصیبت، اس کی وہ پریشانی چاہے جتنی مرضی بڑی ہو، لیکن جب وہ اپنی پریشانی کو دور کرنے کے لیے درود پاک کی کثرت کرتا ہے، جب وہ اپنی مشکل کو حل کرنے کے لیے درود پاک کی کثرت کرتا ہے، تو اللہ کریم اس سے اس پریشانی سے نجات عطا فرما دیتا ہے، اس کی مشکل کو حل فرما دیتا ہے۔ ایسی ہی ظلم و بربریت کی داستان، ظلم کی اندھیر نگری سے کیسے درود پاک کی کثرت کرنے سے نجات ملی، سنیں گے تو بے اختیار آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں گے۔ ایک شخص ایک بزرگ کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کی، حضور ہم لٹ گئے، برباد ہو گئے۔ تو انہوں نے کہا، کیا ہے بات تو بتاؤ، کیا معاملہ ہے؟ وہ رونے دھونے لگا اور پھر روتے ہوئے بتانے لگا، حضور ہم نے ایک ایک پائی جوڑ کر، ایک ایک پیسہ جوڑ کر بچی کے زیورات بنائے، بچی کی شادی کا انتظام کیا، بڑی مشکلوں سے محنتوں کے بعد جو ہے ہم اس قابل ہوئے کہ کچھ سرمایہ جمع ہو ہمارے پاس اور ہم اپنی بچی کی شادی کر سکیں، اور ہم نے جو ہے وہ بڑی محنتوں سے پیسے اکٹھے کر کر کے جو ہے نا ہم نے اپنی بچی کی شادی کی۔ لیکن حضور پریشانی کی بات یہ ہے کہ جہاں ہم نے رشتہ کیا ہے، جہاں ہم نے شادی کی ہے، وہ لوگ صحیح نہیں ہیں، وہ لالچی لوگ ہیں، وہ دغا باز لوگ ہیں، وہ لوگوں کے پیسے کھانے والے لوگ ہیں۔ حضور انہوں نے ہماری بچی کے زیورات بھی چھین لیے ہیں اور جہیز پر بھی قبضہ کر لیا ہے، اور ہماری بچی کو بھی گھر سے نکال دیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری بچی پر ہی پرچہ درج کر دیا ہے کہ ہماری بچی ان کے گھر سے زیورات چوری کر کے گئی ہے۔ ہماری بچی پر ہی پرچہ کر دیا کہ یہ چور ہے۔ حضور ہم تو بڑے پریشان ہیں، معاشرے میں ہماری ناک کٹ گئی ہے اور ہماری بچی کی زندگی برباد ہو گئی ہے، ہم بڑے پریشان ہیں، پرچہ بھی ہمارے خلاف ہوا پڑا ہے، کیا کریں؟ تو انہوں نے کہا، اچھا کوئی نہیں، پریشان نہ ہو، تم خود بھی درود پاک کی کثرت کرو اور اپنی بیٹی کو بھی کہو کہ وہ بھی خوب خوب درود پاک کی کثرت کرے، کہ جو شخص درود پاک کی کثرت کرتا ہے اللہ کریم اسے پریشانی سے نجات عطا فرما دیتا ہے۔ خود حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان علی شان ہے کہ کوئی شخص کسی پریشانی یا مصیبت میں مبتلا ہو تو وہ مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھے، کیونکہ درود پاک پریشانیوں، دکھوں اور مصیبتوں کو لے جاتا، رزق بڑھاتا اور حاجتیں بھر لاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اے عاشقان رسول، دیکھیں یہ جو بچیوں کی شادی کے معاملات ہوتے ہیں تو اس میں توجہ بھرپور رکھنی چاہیے۔ اس میں کوشش تو یہ کریں کہ آپ اپنی فیملی میں کریں، اچھے گھرانوں میں کریں، دیکھیں کہ وہ لوگ اچھے ہیں، ان کا بیہیویئر لوگوں کے ساتھ کیسا ہے، لوگوں کے ان کے متعلق تاثرات کیسے ہیں، اچھی طرح جانچ پڑتال کرنے کے بعد ہی شادی کے اور رشتے کے معاملات کرنے چاہیے۔ اور غیروں میں تب تک آپ شادی بچی کی نہ کریں جب تک آپ مکمل طور پر تفتیش نہ کر لیں۔ جہاں آپ بچی کی شادی کر رہے ہیں وہاں اس علاقے کے جو معتبر اور نیک شخصیات ہیں ان سے معلومات نہ لے لیں کہ یہ لوگ کیسے ہیں، لوگوں کی رائے ان کے متعلق کیا ہے، کہیں یہ دھوکے باز لوگ تو نہیں ہیں، کہیں یہ فریبی تو نہیں ہیں، کہیں یہ لالچی لوگ تو نہیں ہیں، کہیں یہ ظلم و ستم کرنے والے لوگ تو نہیں ہیں، کہیں یہ لوگوں کے پیسے دبانے والے اور لوگوں پر ظلم و ستم کرنے والے لوگ تو نہیں ہیں۔ جب آپ اس علاقے میں جہاں آپ بچی کی شادی کر رہے ہیں وہاں جا کر تفتیش کریں گے، لوگوں سے کچھ نہ کچھ پوچھیں گے، تو یقیناً آپ پر حقیقت جو ہے وہ کھل جائے گی۔ اس میں شرم و حیا نہ کیا کریں۔ دیکھیں یہ آپ کی بیٹی کی زندگی کا معاملہ ہے، ساری زندگی کا معاملہ ہے۔ اور دیکھیں جب آپ کا دماغ مطمئن ہو جائے، جب آپ کی تسلی ہو جائے کہ ہاں یہ لوگ ٹھیک ہیں، عزت دار لوگ ہیں، حیا والے لوگ ہیں، اچھے لوگ ہیں، ہمیں اس جگہ اپنی بچی کی شادی کرنی چاہیے، تو اس کے بعد سنت استخارہ بھی کیا کریں۔
7 دن سو کر جو استخارہ کیا جاتا ہے، جو 2 رکعت نماز نفل پڑھنے کے بعد استخارے کی جو دعا حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے منقول ہے، اللہم انی استخیرک بعلمک، یہ والی دعا نا مکمل، یہ پڑھ کر درود پاک پڑھتے پڑھتے سو جائیں، 7 دن مسلسل یہ استخارہ کریں، اللہ نے چاہا تو حقیقت آپ کے سامنے کھل جائے گی۔ اور اگر یہ شادی آپ کی بچی کے حق میں، آپ کی بیٹی کے حق میں بہتر ہوئی تو خود سے ہی انتظامات ہونا شروع ہو جائیں گے، اور آپ کو ہو سکتا ہے کہ خواب میں علامات بھی بیان کر دی جائیں، آپ کو بتا دیا جائے، یا کوئی ایسی روشنی، سبزہ یا سفیدی یا کوئی اچھی چیز دیکھیں جو اس بات پر علامت ہو کہ یہاں شادی کرنا ٹھیک ہے، اور یا ایسا ہوگا کہ خود بخود ہی رکاوٹیں آنا شروع ہو جائیں گی، اور اگر وہ لوگ غلط ہوں گے تو آپ کی بیٹی کی شادی وہاں نہیں ہوگی، یا آپ خواب میں کچھ ایسا دیکھ لیں گے کہ جس سے حقیقت آپ پر آشکار ہو جائے گی، اور آپ وہاں جو ہے وہ شادی کرنے سے بچ جائیں گے، اور آپ کی بیٹی کی زندگی کو بھی تکلیفوں سے نجات مل جائے گی، آپ کی بیٹی کو بھی ظلم و ستم سے نجات مل جائے گی۔ تو قصہ مختصر، انہوں نے اور ان کی بیٹی نے درود پاک کی کثرت کرنا شروع کر دی، اور پھر درود پاک کی کثرت کرنے کا ان کو فائدہ کیا ملا؟ دیکھیں نا، جب بندہ ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے نا تو اللہ کریم اپنی 10 رحمتوں کا نزول فرماتا ہے، اور جو بندہ جتنی زیادہ کثرت سے درود پاک پڑھتا ہے اللہ کریم اتنی زیادہ رحمتوں کا اس پر نزول فرماتا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ جس بندے کے گھر میں درود پاک کی کثرت ہو رہی ہے تو یقیناً اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوگا۔ جو بندہ درود پاک کی کثرت کر رہا ہے اس پر اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوگا، اور جب اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوگا تو پریشانیاں دور ہونا شروع ہو جائیں گی، مشکلات حل ہونا شروع ہو جائیں گی، بندشیں کھلنا شروع ہو جائیں گی، رکاوٹیں ختم ہونا شروع ہو جائیں گی، اور معاملات حل ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اب انہوں نے درود پاک کی کثرت شروع کر دی، اور اس کا امپیکٹ کیا پڑا، اس کا فائدہ کیا ہوا کہ اس لڑکی کا شوہر جو کہ ایک لالچی شخص تھا، وہ جناب زیورات لے کر صراف کے پاس گیا، صرافہ بازار گیا، صراف کے پاس گیا اور کہا کہ میں نے یہ زیورات بیچنے ہیں۔ تو جو دکاندار تھا وہ ایماندار اور شریف شخص تھا، اس نے کہا لاؤ اور اس کی رسید لاؤ ان زیورات کی۔ تو جب اس نے دکاندار نے رسید مانگی نا تو یہ شخص گھبرا گیا۔ جب یہ گھبرایا نا تو اس دکاندار کو شک ہوا کہ کہیں یہ زیورات چوری کی تو نہیں ہے جو یہ بندہ گھبرا رہا ہے۔ تو اس شخص نے کہا نہیں نہیں جناب، یہ پرانے بنائے ہوئے ہیں اس لیے رسید نہیں ہے۔ لیکن دکاندار ظاہر ہے کہ ایک پیشہ ور دکاندار تھا، ایک عرصے سے زیورات کی تجارت کر رہا تھا، سونے کا لین دین کر رہا تھا، اسے اندازہ ہو گیا کہ کہیں نہ کہیں گڑبڑ تو ضرور ہے۔ اس نے کہا کہ صحیح صحیح بتاؤ نہیں تو میں 15 کر دوں گا، پولیس کو بلا لوں گا۔ تو خیر وہ اور گھبرا گیا۔ دکاندار نے اسی بات میں ہی بہتری سمجھی کہ ضرور 15 کیا جائے، ہو سکتا ہے کہ کسی بیچارے کے زیور جو ہے وہ یہ چورا کر لایا ہو اور جو ہے یہ بیچنا چاہتا ہو۔ اس نے 15 کیا، پولیس آئی اور اس شخص کو پکڑ کر لے گئی، اور جب تفتیش کی تو دوران تفتیش اس نے سارا راز اگل دیا اور سب کچھ بتا دیا کہ کس طرح جو ہے وہ ہم نے کس طرح، اس نے سارا بتا دیا کہ کس طرح میں نے اپنی بیوی کا جہیز بھی دبایا ہوا ہے، سونے کے زیورات بھی دبائے ہوئے ہیں، اور پرچہ بھی اس کے خلاف کیا ہوا ہے۔ تو سب کچھ جب اس نے بتا دیا تو اللہ نے کرم فرمایا، اور اس طرح جو پرچہ ان پر ہوا تھا وہ بھی خارج ہوا، اور ان لوگوں کو، ان عزت دار اور شریف لوگوں کو ان بدماشوں کے چنگل سے نجات نصیب ہوئی۔ اور یہ درود پاک کی ہی برکت ہے، یہ درود پاک کا ہی خاصہ ہے کہ کوئی شخص کیسی ہی مشکلوں میں گرفتار ہو، اس کی وہ مصیبت، اس کی وہ پریشانی چاہے جتنی مرضی بڑی ہو، لیکن جب وہ اس مشکل کو حل کرنے کے لیے درود پاک کی کثرت کرتا ہے تو اللہ کریم اسے اس پریشانی سے نجات عطا فرما دیتا ہے۔ کتابیں بری پڑی ہیں ایسے لوگوں کے واقعات سے کہ جب ان پر کوئی مشکل آئی، جب وہ کسی پریشانی میں مبتلا ہوئے تو درود پاک کی کثرت ہی ان کا سہارا بنا اور انہیں ان پریشانیوں سے نجات ملی۔ اے عاشقان رسول، اگر آپ بھی کسی پریشانی میں مبتلا ہیں
اگر آپ کو دکھ اور مسائل نے گھیر رکھا ہے تو گھبرائیے نہیں، حضور قلب کے ساتھ کامل توجہ کے ساتھ درود پاک پڑھنا شروع کر دیجئے۔ اور اس کا بہترین طریقہ یہ ہوتا ہے کہ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد یا سونے سے پہلے بندہ باوضو مصلی پر بیٹھ جائے، 2 رکعت نماز نفل حاجت کے پڑھے اور تھوڑا سا استغفار پڑھ لے، استغفر اللہ پڑھ لے، اور اس کے بعد درود پاک کی اگر ہو سکے تو 10 تسبیحاں ضرور پڑھی جائیں توجہ کے ساتھ۔ اللہ نے چاہا چاہے جتنی بڑی مشکل ہو، درود پاک کے برکت سے حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے وہ مشکل حل ہو جائے گی اور وہ پریشانی دور ہو جائے گی۔ اس حوالے سے درود تنجینا، اس کا ورد بھی بہت زیادہ مجرب المجرب ہے، اور خصوصاً اگر گھر والے سب مل کر درود تنجینا کا ورد کریں تو اللہ کریم اس پریشانی کو دور فرما دیتے ہیں۔ اگر آپ کو بھی درود پاک کی کوئی ایسی خاص برکت ملی ہو یا کوئی مشاہدہ ہوا ہو یا درود پاک کی برکت سے آپ کو پریشانیوں اور مصیبتوں سے نجات نصیب ہوئی ہو اور آپ کی حاجت پوری ہوئی ہو، تو آپ مجھے تحریراً ضرور واٹس ایپ کیجیے گا۔ اگر مجھے مناسب لگا تو ضرور میں اس پر ویڈیو بناؤں گا، اور اس کی برکتیں آپ کو کیا ملیں گی؟ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ حضور کے امتی آپ کی بات سن کر، آپ کی داستان سن کر درود پاک کی کثرت کریں گے، اور جب اللہ کریم ان پر کرم فرمائے گا، ان کی پریشانی کو دور فرمائے گا، تو یقیناً آپ کے لیے بھی یہ بات باعث برکت اور نزول رحمت کا ذریعہ ہوگی، ثواب کا ذریعہ یہ بات بنے گی۔ تو دعا ہے کہ اللہ کریم جو سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کمنٹس میں اپنے نیتوں کا اظہار بھی ضرور کیجیے گا اور بتائیے گا کہ آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی۔ اللہ کریم ہمیں کثرت سے درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کی برکت سے ہم سب کی پریشانیاں دور فرمائے۔ آمین بجائے خاتم النبیین وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔